وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت صدر محترم اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اساتذہ کرام اور سامنے تشریف فرما حضرات علماء کرام، آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس آج تذکیری مجلس میں مجھے حاضر ہو کر آپ کے سامنے کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کروں. مجھے عنوان دیا گیا تعلیم، مقصد تعلیم خدمت دین. آپ سب علماء کرام ہیں، ہر ایک اپنی اپنی جگہ بہت ہی عظیم خدمات دینیہ انجام دے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں مقصد تعلیم خدمت دین کو بیان کرنا یہ میرے لیے بظاہر مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ میں سے ہر ایک خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی عظیم خدمت دینیہ میں لگے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال یہ مجلس تذکیر کے طور پر منعقد ہوئی اور مجھے حکم دیا گیا کہ مقصد تعلیم خدمت دین کے عنوان پر کچھ عرض کروں. حضرات علماء کرام، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت مقصد کو ذکر فرماتے ہوئے کہ اللہ نے ایک نبی امی کو بھیجا انسانوں ہی میں سے، جو اللہ کی آیتوں کو اللہ کے بندوں کے سامنے تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا تزکیہ بھی کرتا ہے، ان کے اخلاق کو
ان کے عادت و اطوار کو، ان کی پوری زندگی کو درست کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کے لیے کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان فرماتے ہوئے کہ وہ رسول جن کو ہم نے بھیجا ہے میرے بندوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب کی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ میں نے آپ کو اس دنیا میں رسول بنا کر بھیجا ہے، تو آپ میرے بندوں کو تعلیم دیجیے، اس قرآن کو جو آپ پر میں نے اتارا ہے اس کی روشنی میں میرے بندوں کا تزکیہ فرمائیے، ان کے اخلاق کو اور پھر ان کے عادت و اطوار کو، اور جتنی خلوت اور جلوت کے اعمال ہیں ان تمام اعمال کو آپ درست فرمائیے، ان کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائیے، ان کے لڑائیوں جھگڑوں اور جنگوں کو ختم فرمائیے، ان کے دل آپس میں مل جائیں، جڑ جائیں، میں اس لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو قرآن کی تعلیم دی اور پھر ان کو دعوت دی اور ان کو سکھایا اور ان سے فرمایا کہ میں تمہاری درستگی کے لیے، تمہارے اخلاق کو بنانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اور اس کے لیے میں تم کو قرآن کی تعلیم دیتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا تعلیم کا مقصد ہی خدمت ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے ان کو صحیح راستہ بتانا، ان کی صحیح رہنمائی کرنا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو ان کی زندگی کو صالح بنانا، نیک بنانا، یہی مقصد ہے۔ اگر کوئی آدمی علم دین حاصل کرتا ہے، علم قرآن حاصل کرتا ہے، علم حدیث کو حاصل کرتا ہے، تو اس پر بہت بڑی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری علماء پر ہے۔ اگر علماء اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے اگر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے بندوں کو ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو صحیح اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہی اصل عالم ہے۔ اور پھر یہ مقصد علم یہی ہے، مقصد تعلیم یہی ہے، وہ اپنے تعلم میں اور اپنے عالم بننے میں اور اس کے مقاصد میں وہ کامیاب ہے۔ اگر وہ عالم بننے کے بعد بندوں کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، ان کی دعوت میں نہیں لگتا، تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہے، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرمایا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک میری باتوں کو پہنچانے۔ تو مطلب یہ ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر رہتی دنیا تک علماء بن کر مدارس سے نکلنے والے علماء کو یہ فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور آپ کے علم کو رہتی دنیا تک کے اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے، اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے طور پر بندوں کی خدمت کر اپنے علم کی روشنی میں۔ اگر علم کا احساس ہوتا ہے، خود علم کے راستے میں وہ برابر وہ لگا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے علماء کے حق میں بڑی خوشخبری بیان فرمائی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ علماء کی بہت بڑی، علماء کو خوشخبری دی، ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ علم کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے صاحب کو، اپنے حامل کو وہ منکسر بنا دیتا ہے، اس کے اندر جھکاؤ پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے اس طریقے سے وہ بہت ہی زیادہ وہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا اس مقصد میں وہ ضرور لگتا ہے۔ لوگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ حضرات نے بارہا اس کو پڑھا، بارہا اس کو اپنے اپنے بیانوں میں، تقریروں میں بیان فرمایا ہے۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہی باتیں ہیں جو آپ حضرات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور برابر اس پر آپ خود بھی استقامت کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، وہی باتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا اثنتین، حسد نہیں کر سکتا کوئی آدمی مگر دو چیزوں میں حسد کر سکتا ہے۔ حسد سے مراد یہاں اغتباط ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الاغتباط کو قائم فرمایا، اور پھر اس کے تحت میں یہ حسد والی روایت کو بیان فرمایا۔ معلوم ہوا امام بخاری رحمہ اللہ حسد کے لفظ سے اغتباط مراد لے رہے ہیں، یعنی آدمی کسی کو دیکھ کر یہ سوچے کہ میں بھی اس طرح بن جاؤں اور مجھے بھی وہ نعمت حاصل ہو جائے، رشک کی کیفیت پیدا ہو جائے، غبطہ کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر غبطہ کرنا ہے، رشک کرنا ہے، تو پھر ایسی صورت میں صرف دو آدمیوں کے بارے میں تم غبطہ کر سکتے ہو۔ غبطہ یعنی میں بھی اس طرح بن جاؤں، مجھے بھی وہ چیز حاصل ہو جائے۔ حسد میں بھی اس کا اگر اس طرح معنی لیا جاتا ہے تو پھر وہ حسد تو جائز ہے، لیکن اگر حسد میں یہ معنی لیا جائے کہ جس کے پاس وہ نعمت حاصل موجود ہے، وہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، وہ حسد ہے، وہ جائز نہیں، وہ حرام ہے۔ اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو اگر اپنے معنی میں لیا جائے تو آپ نے اس سے منع فرمایا، لیکن اگر امام بخاری نے جیسا یہاں باب قائم فرمایا اور اغتباط مراد لیا ہے، اگر یہ مراد لیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ غبطہ ہے۔ دو آدمیوں کے بارے میں غبطہ کر سکتا ہے آدمی۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی توفیق دی کہ وہ حق راستوں میں، حق چیزوں میں اس مال کو خرچ کرتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے، لوگوں کو خوب دیتا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ دیتا ہے، تو ایسا آدمی اس قابل ہے کہ اس پر غبطہ کیا جائے، رشک کیا جائے۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، صحیح راستوں میں وہ خرچ کرتا ہے، اور وہ موقع کے لحاظ سے جو جس کا تقاضا ہے، جائز راستے، اس میں خرچ کرتا ہے۔ ایسا مالدار،
ایسی حیثیت رکھنے والا اور ایسی طاقت اور دولت رکھنے والا اس قابل ہے کہ اس سے غبطہ کیا جائے۔ اور دوسری بات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل آتا اللہ علما یقضی بہا، ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرماتا ہے، وہ اس علم کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ اس علم کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ ان کے درمیان میں جو کچھ بھی جھگڑے فسادات اور نزاعات قائم ہوتے ہیں، اس اپنے علم کے ذریعے ان کے درمیان میں صحیح فیصلے کرتا ہے، صحیح فیصلے کرتا ہے اور صحیح طریقے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو ایسا عالم اس قابل ہے کہ اس سے غبطہ کیا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مال دیا، اللہ نے علم دیا، اس کو اپنے پاس فقط نہیں رکھتا بلکہ دوسروں کو دیتا ہے، دوسروں کی خدمت کرتا ہے، دوسروں کی حاجت روائی کرتا ہے، ان دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ علم دیا اللہ نے، تعلیم اس نے پائی، علم حاصل کیا، لیکن دوسروں میں برابر اس کو خرچ کرتا ہے اور دوسروں کی خدمت کرتا ہے اپنے علم کے ذریعے۔ تو ایسا عالم اس قابل ہے کہ اس پر غبطہ کیا جائے، اس پر رشک کیا جائے، اور حسد کو اس معنی میں لیا جاتا ہے تو اس قابل ہے کہ اس پر حسد کیا جائے۔ تو علم پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ علم اللہ نے جو ہم کو عطا فرمایا ہے اس کے تقاضوں پر ہم عمل کرنا چاہیے۔ صرف وہ علم اپنی حد تک رکھ لیں یہ نہیں ہے، یہ علم اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ عالم اس پورے علم کو اپنے حد تک رکھ لے اور دوسروں کو ذرا برابر پہنچائے نہیں، اس علم کی روشنی میں دوسروں کی تصحیح نہیں کرتا، دوسروں کی صحیح اصلاح نہیں کرتا، دوسروں کی صحیح تربیت نہیں کرتا، اس علم کے نتیجے میں دوسروں کی تذکیر نہیں کرتا جس کے لیے آج جلسہ قائم۔ اگر نہیں کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ ایسا عالم ہے، فرمایا گیا کہ ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے اس درخت کے مانند ہے جس میں کوئی ثمر اور کوئی پھل نہیں نکلتا۔ کسی درخت میں اگر پھل نہیں نکلتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ درخت تو صرف جلانے کے قابل ہے۔ وقتی طور پر وہ اپنی ذات سے اگر وہ سایہ دار درخت ہے تو سایہ حاصل کرتے ہیں لوگ، لیکن جہاں وہ لوگ جو اس کے پاس آتے ہیں اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ، لیکن اس کا فائدہ متعدی نہیں ہوتا، پوری دنیا میں پھیلتا نہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس کا فائدہ کچھ نہیں پہنچتا، کوئی پھل اس سے نہیں نکلتا، بے فائدہ درخت ہے اور آخر میں اس کو کاٹا جائے گا، اس کو جلا دیا جائے گا۔ اگر عالم ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو اسی درخت کے بارے میں خود عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب عمل کرے گا تو دوسروں کی بھی رہبری کرے گا، دوسروں کی بھی اصلاح کرے گا۔ اور فرمایا گیا کہ العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال۔ فرمایا بغیر عمل کے علم یہ وبال ہے اور بغیر علم کے عمل یہ ضلال ہے، گمراہی ہے۔ اگر آدمی کے اندر علم نہیں ہے تو پھر وہ کیسے عمل کرے گا؟ جائز ہے یا ناجائز ہے کیسے معلوم ہوگا اس کو؟ جواز کا اس کا علم نہیں ہوتا اور حرام کا اس کو علم نہیں ہوتا تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ زمانے آخر میں ایسے ہی ہوگا نا، زمانے آخر میں ایسے ہوگا نا کہ قیامت کے قریب میں اللہ رب العزت علم اٹھا لیں گے، علماء باقی نہیں رہیں گے۔ جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو پھر پوری دنیا کے اندر جہالت ہی جہالت، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کا اپنا سردار بنا لیں گے۔ علم اپنے علم کے مطابق ہے، عالم ہے، علم کے مطابق تو عمل کرے گا، دوسروں کی اصلاح کرے گا۔ اگر وہ علم کے بغیر اگر عمل کرتا ہے
تو ظاہر بات ہے کہ وہ صحیح راستے پر وہ چل نہیں سکتا، صحیح راستے پر وہ خود چل نہیں سکتا اور دوسروں کی رہبری کیسے کرے گا؟ تو اس بنا پر لوگوں ہمیں چاہیے کہ علم کے مطابق خود بھی عمل کریں اور پھر دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کریں، اصلاح کریں، رہنمائی فرمائیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر ہم عمل کرتے ہیں، دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں علم کے مطابق، اللہ نے جو ہم کو علم کی دولت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق ہم دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں اور پھر اصلاح کرتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب میں اصل کیا ہے؟ ان سب کی اصل اخلاص ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہے، اگر ہم دوسروں کی تربیت کرتے ہیں، اخلاص نہیں ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، میں مشہور ہو جاؤں اور پھر لوگ مجھے مجھے کن کن الفاظ سے مجھے یاد کریں، سے یہ اگر غرض ہے تو ظاہر بات ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اخلاص اگر ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے ہر بات میں وہ جان رہے گی اور اس کا اثر بہت دور تک پہنچے گا، بہت دور تک پہنچے گا۔ اگر اخلاص نہیں ہے، نام و نمود ہے اور پھر ریاکاری کا جذبہ ہے تو ایسی صورت میں اس کے عمل کا کچھ بھی فائدہ نہیں، اس کے قول کا بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ فرماتا ہے، اللہ پوچھتا ہے کیوں ایسی باتیں کرتے جو تم عمل نہیں کرتے؟ تمہارے اندر اخلاص نہیں ہے۔ دوسروں کے پاس کچھ تعریف حاصل کرنا، قیامت میں حدیث و تفصیل سے حدیث ہے نا موجود کہ علماء کی کس قدر اللہ رب العزت قیامت کے دن ذلیل کرے گا، جبکہ اللہ کے لیے اس نے کوئی عمل نہیں کیا، 3 شخصوں کا۔ اب مجھے اس تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ بہرحال لوگوں، ہم جو بھی کام کریں اخلاص سے کام کریں، تربیت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے امانت حاصل ہے، اس امانت کو کس طریقے سے میں پہنچاؤں؟ امانت میں اگر پہنچاؤں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں جب قبر میں جاؤں گا سرکار میرے سامنے آئیں گے تو سرکار مجھ سے خوش ہو جائیں گے، میرے امتی تو نے میری دی ہوئی امانت کو تم نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے استعمال کیا، تم نے، سرکار خوش ہو جائیں گے، اللہ رب العزت بھی خوش ہو جائیں گے، بس اپنی رضا سے نوازیں گے اس کو۔ اگر اخلاص نہیں ہے، حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کلہم ہالکون، الناس کلہم ہالکون الا العاملون الا العالمون، تمام لوگ ہلاکت میں پڑنے والے سوائے عالم لوگوں کی، والعالمون کلہم الا العاملون، تمام عمل کرنے والے سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، الا العالمون، سوائے علماء کے، علم والے ہلاک نہیں ہوں گے، تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے سوائے عمل کرنے والوں، اور فرمایا تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے سوائے علماء کے، علم رکھنے والوں کے، وہ ہلاک نہیں ہوں گے، اور فرمایا والعالمون ہالکون الا المخلصون، اور تمام علماء ہلاک ہو جائیں گے سوائے اخلاص کرنے والوں، اخلاص اپنانے والوں کے، وہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں والمخلصون فی علی خطر عظیم، مخلصین بھی بہت بڑے خطرے میں ہیں، بہت بڑے خطرے میں ہیں، پتہ نہیں کب ان کی نیت میں کچھ خطرہ پڑ جائے گا، کب ان کی نیت میں کچھ فتور پیدا ہو جائے گا۔ لوگوں، ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں، ہر عمل دعوت کا کام کرتے ہیں اور ہم اصلاح کا کام کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور ضرور اپنے علم کے مطابق، علم کے تقاضے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنے علم کو اس طرح استعمال کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہم کو سچا پکا عالم بنائے اور سچا پکا اور مخلص عالم بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے جو کچھ بھی بشارتیں بیان فرمائی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں ارشاد فرمائے علماء کے حق میں، اللہ رب العزت وہ تمام بشارتوں سے ہمیں نوازے
اور کسی بھی قسم کی ہم کو پریشانی نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہم عجم کے باغباں، ہم ازل کی داستاں، ہم ابد کا کارواں، ہم نشان بے نشان۔